ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی گواہی دینا یہ بہت عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ فرماتے ہیں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، جنہیں اللہ نے مریم میں ڈالا اور وہ اللہ کی روح ہیں، اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں ذکر کرتے ہیں، اور ایسے ہی شہادتین یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کی فضیلت میں وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، کہ قیامت کا روز ہوگا، ایک بندے کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، ایک آدمی کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول لیے جائیں گے، جن کی تعداد 99 ہوگی۔ 99 رجسٹر، ان میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ۔ اور رجسٹر کتنا؟ کیا رجسٹر اتنا ہوگا جتنے رجسٹر ہم نے دیکھ رکھے ہیں؟ نہیں، فرمایا ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر جائے گا۔ ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر میں کیا ہے؟ اس کے گناہ ہیں۔ جب یہ رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، اس کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا ان میں سے کسی کا تمہیں انکار ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ میں نے نہیں کیا تھا اور یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارا کوئی عذر، کوئی بہانہ؟ کہے گا یا اللہ کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری کوئی نیکی جو تمہیں آج بچا سکتی ہو؟ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کون سی نیکی ہے؟ ایک پرچی کے اوپر، کاغذ کے ایک پرزے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ، گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے
کاغذ کے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اے بندے، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ پلڑا جس میں 99 رجسٹر ہوں گے، لمبے لمبے باری باری، وہ اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جس میں کاغذ کا پرزہ ہوگا وہ باری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کتنا عظیم عمل ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب معاملہ اتنا ہی آسان تھا تو یہ اہل مکہ کیوں گھبراتے تھے؟ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جب معاملہ اتنا ہی آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے، تو وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ میرے بھائی، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ کس نے بیان کی ہیں توحید کی 3 قسمیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان نہیں کی، لیکن قرآن و احادیث میں توحید کی جو باتیں آئی ہیں، جب علماء کرام نے ان کے اوپر غور کیا تو اس نتیجے تک پہنچے کہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں توحید کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپ نے یاد کر کے جانی ہے، یہ 3 قسمیں آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، خالق ماننا، رازق ماننا، زندگی دینے والا ماننا، اور یہ ماننا کہ موت اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اس توحید کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور یہ کہ اس عمل میں، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ہوئی توحید ربوبیت۔ میرے بھائی، سننے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے اکثر اوقات کافروں نے بھی مانا ہے، اہل مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ وہ توحید ہے جسے اہل مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے ہمیں۔ آپ اٹھائیے سورہ عنکبوت 21واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کریں، ان سے کہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ ان سے پوچھیں سورج اور چاند کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ان کو اپنے اپنے مدار پہ کون چلا رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فوراً کہیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ جو آسمان کے پانی کے ذریعے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، جو مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے کیا؟ اللہ۔ یہ کون جواب دیں گے؟ اہل مکہ، کافر۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری نگاہوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ تمہاری بنائی، تمہاری قوت سماعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟
کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو مردہ نطفے کے پانی سے بچے کو پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالتا ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کون کائنات کو چلا رہا ہے؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ میرے بھائی سوچئے ذرا کہ خالق وہ مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، پھر وہ کافر کیوں تھے، مشرک کیوں تھے؟ آج لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ غلط، لا الہ کا یہ معنی نہیں ہے، بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ اور یہی دعوت دی جا رہی لوگوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید پھیلا دی، توحید کی تبلیغ کر دی، توحید کی دعوت دے دی۔ نہیں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک کیا ہے؟ توحید ربوبیت، اور یہ وہ توحید ہے جس کو اکثر اوقات کافر بھی مانتے تھے۔ اور دوسری توحید ہے توحید الوہیت، توحید عبادت، عبادت میں اللہ تعالی کو ایک ماننا، یہ کہنا کہ ہر قسم کے رکوع اور سجدے کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہر قسم کی نظر و نیاز کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے لیے طواف کیا جائے کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، جس کے لیے جانور ذبح کیا جائے، جس کے لیے حج کیا جائے، ان تمام عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، اور یہ وہ توحید ہے میرے بھائی جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کے کافر منکر تھے۔ یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے منکرین کو کافر و مشرک کہا گیا، ان سے جہاد کیا گیا، ان کے اوپر تلواریں چلائی گئیں، ان کا مال حلال ہو گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور جس کی وجہ سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ جو 4-5 دن پہلے بتا چکا ہوں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع کے لحاظ سے بڑا اہم ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شاید یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں ورنہ ہر سائٹ پہ توحید ہی توحید ہے۔ سنیے، فیس بک پہ مجھے کسی نے کوئی کلپ بھیجا، اس میں ایک ممتاز عالم دین تقریر کر رہے ہیں، میں نام نہیں بتانا چاہتا، بوڑھے ہیں اور مخصوص لباس پہنا ہوا ہے، لباس ہی بتا رہا ہے کہ کیسی باتیں کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کچھ عیسائی تھے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے۔ کیسے تنگ کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کیا کسی مردہ کو زندہ کیا ہے؟ بتاؤ۔ تقریر کرنے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان تھے، ان کو کیا جواب دیں؟ جادو کا علاج جادو سے غلط ہے، شرک کا جواب شرک سے غلط ہے، بدعت کا جواب بدعت سے غلط ہے۔ تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس مسلمان آئے، یہ بات انہوں نے ان کے نام پہ لگا دی، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا جو ان کا نام سب سے زیادہ لیتے ہیں وہ ان کی تعلیمات کے سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ ان کی کتابیں تو پڑھیں، ان کی کتابیں تو پڑھیں، نہ تمہاری نماز ان کی نماز سے ملتی ہے، نہ تمہاری توحید ان کی توحید سے ملتی ہے، پھر بھی ان کے نام لیتے ہو۔ تو بہرحال یہ قصہ بھی ان کی طرف منسوخ کر دیا گیا، کیا کہ مسلمان ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ جناب یہ عیسائی ہمیں بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے تو کام کبھی نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بقول اس قصہ کے جو انہوں نے گڑھا ہے، وہ ان عیسائیوں کے پاس گئے، کہنے لگے ہاں بھائی میرے نبی تک کہاں پہنچتے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ میرے نبی تک کہاں پہنچتے ہو؟ مجھ سے بات کرو، میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جی آپ سے بات کرتے ہیں، کیا بات ہے؟
کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تم کرو. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بقول ان کے کہ کس کو زندہ کروانا چاہتے ہو بتاؤ. اللہ اکبر. تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ توحید ربوبیت کو تو اکثر اوقات کافر بھی مانتے تھے, اور یہاں پہ دیکھیے توحید ربوبیت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. توحید الوہیت تو بات کی بات ہے, توحید ربوبیت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے جس کو کافر بھی مانتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کس مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہو بتاؤ مجھے. وہ عیسائی کسی بہت پرانے قبرستان پہ لے گئے جو 200 سال پرانا تھا, اور وہاں پہ ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے اس کو زندہ کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قوال ہے, قوالیاں گایا کرتا تھا. کیا یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو زندہ کروں اور یہ قوالی گا رہا ہو؟ اللہ اکبر. پہلا حملہ کیا اللہ کی صفت علم غیب پہ, یہ توحید الوہیت کے اوپر حملہ ہے. اللہ کی صفت علم غیب کے اوپر پہلا حملہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے, نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں, نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی رسول نہ کوئی جن نہ کوئی اور. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, علم غیب نہیں دیا, چند ایک غیبی باتیں بتائی ہیں, چند ایک غیبی باتیں بتائی ہیں, اور وہ غیبی باتیں انبیاء کرام نے اپنے امتیوں کو بھی بتائی ہیں. ان کے بتانے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جایا کرتا. اب قبر میں 3 سوال ہوں گے نا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ قبر میں گئے ہیں, یہ دیکھ کے آئے ہیں, کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ تو آپ تو عالم الغیب ہو گئے. نہیں میرے بھائی, کسی کے بتانے سے چند باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتیں اللہ تعالی نے بتائیں, غیب کی باتیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ عالم الغیب ہو گئے ہیں. جو بتائی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ صحیح حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں, بخاری شریف کی حدیث. دونوں جب جا رہے تھے تو ان کے سامنے ایک پرندہ آیا, اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیا, اپنی چونچ میں قطرہ پانی لیا. تو خضر نے کہا موسیٰ جو علم تمہارے پاس ہے اور میرے پاس ہے, جو تجھے اللہ نے دیا مجھے اللہ نے دیا ہے, اس کی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس قطرے کی ہے جو پرندے نے لیا ہے سمندر کے مقابلے میں. جان گئے میرے بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں عالم الغیب, پھر لوگ کہتے ہیں عالم الغیب. اللہ صاف صاف کہے, اللہ کا رسول کہیں ساتواں سپارہ ولا عالم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. 9ویں سپارے میں ولو کنت عالم الغیب, اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. نبی چیختا رہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں, صحابہ کرام کہتے رہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں, اللہ بتاتا رہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں, لوگوں کا پھر بھی کہنا نہیں جی عالم الغیب ہے. تو بہرحال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا کہ قبر والا قوال ہے, اور چاہتے ہو کہ جب میں اس کو زندہ کروں تو یہ قوالی گاتا ہوا اٹھے. اور پھر کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی مردوں کو کیسے زندہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات تو آپ کے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ معجزہ تھا, آپ جانتے ہیں نا یہ معجزہ تھا, اور معجزہ تھا. اور وہ مردہ کیوں اٹھتا تھا؟ جب نبی اللہ کے حکم سے کہتا تھا اللہ کے حکم سے اٹھو, اور کوئی کہتا رہے اللہ کے حکم سے اٹھو, مردہ پھر بھی نہیں اٹھے گا, لیکن جب اللہ اوپر سے آرڈر آئے گا تب اٹھے گا. اور معجزے ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے کئی بار کہ یہ عام قوانین سے ہٹ کر ہوتے ہیں, عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو یہ تو تھا معجزہ, اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. ان کے بقول یہ کہانی جو گڑی گئی ہے, یہ قصہ جو مشہور کیا جا رہا ہے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تمہارے نبی کہتے تھے کم باذن اللہ, اور میں کہتا ہوں کم باذن عبد القادر, اے مردے تو عبد القادر جیلانی کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ. بتائیے اہل مکہ کو کراس کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے سامنے اہل مکہ شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟
یہ مسلمان ہیں دین دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمانوں کی توحید کا حال ہے. کیا چھوڑا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ توحید ربوبیت میں شرک کرتے ہو، رکوع سجدے میں شرک کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہوئے شرک کرتے ہو، نذر و نیاز مانتے ہوئے شرک کرتے ہو. کون سی چیز ہے تو تم نے اللہ کے لیے خالص چھوڑی ہے؟ طواف بھی تم نے شروع کر رکھے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، بیت اللہ بھی تم نے بنا رکھے ہیں، کعبے بھی تم نے بنا رکھے ہیں. تم نے چھوڑا کیا ہے؟ اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو انکار بھی نہیں کر سکتے. پہلے انکار کر لیتے تھے یہ لوگ، اب کیسے انکار کریں گے؟ سجدے ہو رہے ہیں، تصویریں موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور پیر صاحب جناب ایسے اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب معاذ نے سجدہ کیا تھا تو آپ جناب معاذ پہ ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا معاذ یہ کیا؟ تو معاذ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ شام میں گئے، شام میں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو اور اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے درویشوں کو سجدے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اگر سجدہ ان کو ہو سکتا ہے تو آپ کی شان تو کہیں زیادہ بلند ہے. یہ لوگ ایسے ہی شرک کا مقابلہ شرک سے کرنا چاہتے ہیں، لوگ بدعتوں کا مقابلہ بدعتوں سے کرنا چاہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس کی شکل میں منایا جا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا بھی مناؤ. شرک کا مقابلہ شرک سے، بدعتوں کا مقابلہ بدعتوں سے کرنا چاہتے ہیں. اب معاذ بن جبل آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو سجدہ کر ڈالا. اللہ کے رسول کا معاذ یہ کیا؟ وہ انہوں نے پھر بات بتائی کہ ہم نے ادھر یہ دیکھا ہے تو آپ کی شان تو کہیں زیادہ بلند ہے. تو فرمایا معاذ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ ہے حال ہماری توحید کا. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، اور وہ توحید کی بات نہیں کریں گے. پھر بھی ان کے منہ سے کیا نکلے گا؟ بھی اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو سائنس میں ترقی کریں، جہاز بنائیں، ٹیکنالوجی، وہ یہ. میرے بھائی یہ سب ٹھیک ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، میں دنیا کی ترقی کا انکاری نہیں ہوں، لیکن پہلے اپنا دین ٹھیک کریں، پہلے اپنی توحید ٹھیک کریں، پہلے شرک و بدعات سے توبہ طیب ہو جائیں، ورنہ آپ کے اوپر وہ ایت فٹ آئے گی جو اللہ نے کافروں کے لیے کہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ ان کو دنیا کی باتوں کا علم ہے، دنیا کی سائنس کا علم ہے، دنیا کے ان کے پاس معلومات ہیں، لیکن آخرت کے علم کا ان کے پاس کوئی عطا پتہ نہیں ہے. یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ یعلمون علم ہے ان کے پاس، کس کا؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن جو آخرت کا علم ہے اس سے غافل بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہاری ترقی کا راز اسی امر میں ہے جس امر سے ترقی ملی تھی تمہارے پہلوں کو، اور پہلوں کو ترقی ملی تھی دین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے. جب یہاں پہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ توحید آئی، اللہ نے پیٹرول نکال دیا، ورنہ یہاں پہ جو فقر تھا، جو مسکینی تھی، اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں، بہت برا حال تھا. لیکن جب توحید آئی اللہ کی نعمتیں نازل ہونے لگیں. اللہ تعالی نے کہا نہیں ہے قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے قرآن کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، تقدیر کے اوپر، آخرت کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، واتقوا، متقی پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے دور رہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر آسمانوں و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ہم تو مائل بھی کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. تو میرے بھائی، اور اللہ نے ایک اور جہاں پہ کیا کہا تھا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون،
تو اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتاب پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہے امن، ان کے لیے ہے سکون، ان کے لیے ہے دل کا چین، قرار ان کو ملے گا، ورنہ وہی بے چینی، وہی افراتفری، وہی نیند کا نہ آنا، وہی دھماکے، وہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، وہی بے سکونی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو صحیح معنوں میں توحید کے اوپر ہوں گے، فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہے ہدایت یافتہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا